بہت بڑھ کر، اور یہ کہ دھاندلیوں کی وجہ سے جو کارکن مایوس ہو جاتا ہے اور اس کی جو محنتیں ہوتی ہیں وہ ان کا پل ان سے چھین لیا جاتا ہے اور اس طرح ان کو ایک ناکامی کا تصور دیا جاتا ہے، تو ہم نے تجربہ کر لیا ہے ان 3 جلسوں سے کہ کارکن زندہ ہے، پرعزم ہے اور وہ تھکا نہیں ہے۔ مولانا صاحب، آج کل آپ کے ہر بیان کی اور ہر اقدام کی پی ٹی آئی کی طرف سے تائید ہو رہی ہے، تو کیا آپ عمران خان سے ملاقات کے لیے جیل جا سکتے ہیں؟ اگر آپ وہ سوالات کریں کہ جس کے اندر میں جس دائرے میں میں ہوں اس دائرے سے باہر نہ نکلا کریں آپ لوگ، یعنی کوئی موضوع ہے ہی نہیں اور آپ سوال کر کے موضوع بنا لیتے ہیں، اس طرح کی صحافت نہ کیا کریں۔ یہ بتا دیں پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں حکومت میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہے یا ان کو آفر کروائی جا رہی ہے؟ میں ایک نظریہ رکھتا ہوں جی کہ اس وقت اقلیت حکومت کر رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ صرف جس وقت وہ گرے گی تو پھر وہ ووٹ دیں گے نا اس کو، تو جب تک ایسے حالات نہیں ہیں اور پیپلز پارٹی حکومت میں بھی نہیں ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ مسلم لیگ کی جو تعداد ہے وہ تو اقلیت بن جاتی ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تمام جو آئینی عہدے ہیں وہ بھی حاصل کر رہی ہے اور اس کے باوجود حکومت میں بھی نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ملک پر اقلیت حکومت کر رہی ہے۔ ہم دے چکے ہیں، ہم اپنا دے چکے ہیں اور ہم نے تحریک شروع کر دی ہے، رائے عامہ ہموار ہو رہی ہے، ریسپانس بہت اچھا مل رہا ہے اور اب انشاءاللہ 1 جون کو مظفر گڑھ میں ملین مارچ ہوگا اور عوامی اسمبلی ہوگی، عوامی کو۔ کو اپنے دائرۂ کار کے اندر جانا ہوگا۔ دھیرے دھیرے اگر ہم کچھ اچھی امید کے انتظار میں غلط باتوں پہ اتفاق کرتے ہیں جیسے ہم ماضی میں کرتے آئے ہیں تو ایک دن تو سب کچھ کولیپس کر جائے گا جی، پھر نہ ملک رہے گا، نہ جمہوریت ہوگی، نہ دفاع ہوگا۔ تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بند گلی میں جا چکی ہے؟ جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بند گلی میں جا چکی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہر طرف سے اب اس بات کی لوگ آوازیں دے رہے ہیں کہ وہی اس دھاندلی کے ذمہ دار ہیں۔ اچھا حضرت صاحب یہ بتائیے گا کیا کوئی امید ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی آپ کا الائنس ہو، کیونکہ ان کا بھی مقصد آئین کی بحالی کے لیے ہے، آپ بھی آئین کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی تو الائنس وغیرہ کی باتیں بہت دور کی بات ہے، لیکن اس وقت سیز فائر ضرور ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم سیاسی قوتیں آپس میں لڑتے رہیں اور جو اصل قوتیں ہیں جو جرم کی مرتکب ہیں وہ آرام کے ساتھ ہمارے کھیل کا تماشا کرتے رہیں۔ کس طرح پارٹی بننے جا رہی ہے جس کی بات دیکھتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پارٹی بننے جا رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ دیکھیے 9 مئی کے حوالے سے ہمارے بھی تحفظات تھے، ہم نے کھل کر اپنا موقف دیا تھا کہ ریاستی جو مقامات ہیں، ہمارے ایئرپورٹس ہیں، ہمارے ایئر بیسز ہیں یا ہماری چھاؤنیاں ہیں، تو ان کی طرف آگے بڑھنا اور ان کو تباہ کرنا، ان پر حملے کرنا قابل مذمت امر ہے۔ سوال الیکشن سے پہلے کا ہے یا سوال بعد کا ہے؟ اگر الیکشن سے پہلے کا ہے تو ہم اپنے موقع پہ قائم ہیں، لیکن الیکشن کے بعد اگر تو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے ہی دھاندلی کرائی ہے تو اعتراف کر دے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اصل مینڈیٹ نہیں ہے، اور اگر وہ مزید ہیں اس بات کے کہ ہم نے دھاندلی نہیں کرائی تو پھر یہ اس کو مینڈیٹ تسلیم کر رہے ہیں، پھر عوام کے فیصلے نے 9 مئی کی بیانیے کو دفن کر دیا۔ جی وہ باتیں کرو جو تھوڑا سا
नौरूज़ी सियासत से कोई ताल्लुक ही तो रखता है। कह रहे हैं अदम एतमाद की आगे पेशरफ्त हो सकती है इससे? जी